یہ کردار ابو بکر. کون عمر کہ جب تک دامن اسلام ملا نہ تھا عمر بہت وہ تھے. اب میں نہیں کہوں گا کیا تھے لیکن بہت وہ تھے. ایک بات کہوں، مکے کے سب سے بڑے ڈان کا نام ابو جہل تھا. کیا تھا؟ ابو جہل بھی ان سے ڈرتا تھا. فاروق اعظم سے بہت وہ تھے. اور جب دامن مصطفیٰ ملا، اللہ اکبر، تو مقدر اب ابو بکر نے جناب عمر کے مقدر پر مقدر ناز کر رہا. مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، 800 میل دور نہاوند میں جناب ساریہ کا گھوڑا دوڑ رہا. جبل کے اس پار کافر ہیں. عمر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ رک جا، آگے پہاڑ، پہاڑ کے پیچھے فوج. میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ آواز آئی کہ دیدار پاک مصطفیٰ نے میری نظر میں وہ اثر پیدا کر دیا کہ یہ تو نہا بند ہے. ارے میں فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر رکھتا ہوں. سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادے غازی ملت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. جب کڑی سے کڑی مل گئی تو عثمان کی قسمت پر قرآن اور قرآن کی قسمت پر عثمان ناز کر رہا. ناجم قرآن، تنظیم قرآن، جو ترتیب ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ حضرت عثمان کی خدمت کا سرمایہ. تبوک کی جنگ گواہ، سب اسرت اور غربت کے ماحول میں جی رہے تھے. صدیق اکبر نے اپنا پورا مال پیش کر دیا. حضور نے پوچھا حل بقیت لی اہلیک یا ابا بکر، کیا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ آپ نے عرض کیا حضور ہاں چھوڑا. کیا چھوڑا؟ کہا آپ کو اور آپ کے رب کو. بقیت لہم اللہ ورسول. حضرت فاروق اعظم کثیر العیال تھے. انہ جاء بنصف مالہ، اپنے آدھے مال کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے. اور جناب عثمان نے کیا کیا؟ اپنا گوڈاؤن کھول دیا. تاریخ گواہ، 500 گھوڑے، نہ جانے کتنے خچر، سینکڑوں اونٹ، اور غلوں کا حال یہ تھا کہ 6 مہینے تک مدینے والے کھاتے رہے، عثمان کے گیت گاتے رہے. نوبت یہ آ گئی کہ حضور ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں بارگاہ کبریا میں، اے اللہ تو گواہ ہو جا میرے عثمان کی سخاوت پر. اور اے عثمان سن، اللہم انت راضی عن عثمان وانا راضی عنک یا عثمان. اے عثمان میں تجھ سے راضی ہو گیا، اے میرے مولا تو عثمان سے راضی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے یہ شان نہیں تھی. مصطفیٰ ملے، ایک کڑی سے کڑی ملی، حبل اللہ ملا، اللہ کی رسی ملی تو سب نے پکڑ لیا. حضرت امام جعفر صادق کا نام سنا ہے نا؟ 22 رجب کو ان کا کنڈا پور کا فاتحہ ہے نا. یہاں کیا بنتا ہے کنڈے میں؟ پور کا فاتحہ، پور کا فاتحہ. اچھا ہاں ہاں، تقریباً وہی ہمارے یہاں. اس میں سب متحد ہیں کہ وہ چینج نہیں کریں گے. اتنے سچے تھے، اتنے سچے تھے کہ آپ کو دنیا صادق کہنے لگی. آپ کا نام صادق نہیں تھا، آپ کا نام کیا تھا؟ جعفر تھا. محمد الجعفر، محمد آپ کا اس میں خاص تھا، لیکن جعفر صادق، جعفر صادق زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اتنے سچے تھے. ان کی سچائی کی ایک مثال میں دوں تب وہ قول پیش کروں. ایک مرتبہ کسی آدمی نے، اب پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا تھا، اللہ ہی جانے، پوچھا حضور حضرت امام جعفر صادق منبر مصطفیٰ سے اتر کے مواجہہ پاک سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے. تو جیسے ہی سرکار کے مواجہے پہ پہنچے تو اس نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ابو بکر و عمر، توجہ ہے، ابو بکر و عمر حضور کے نزدیک کیسے تھے؟ یہ سوال سنتے ہی امام جعفر صادق نے تاڑ لیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں معلوم ہو رہا ہے. آن دا اسپاٹ سوال کر رہا ہے.
میں اتنی دیر تک مسجد میں تھا، کوئی سوال نہیں، کوئی کاغذ نہیں، کوئی پرچہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب جب میں ایک دم نکل رہا ہوں سلام کرنے کے لیے تو یہ سوال کر رہا ہے، وہ سمجھ گئے اس کے دل و دماغ میں کوئی فتنہ ہے، جلال میں آ گئے۔ امام جعفر صادق کیا آ گئے؟ جلال میں آ گئے، اور ایک سید کا ریل جلال۔ حضرت قاضی عیاض اپنی شفا میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا اے شیخ، تو یہی پوچھ رہا ہے نا کیسے تھے؟ تو سن، ایسے تھے۔ سرکار کے وری پاک کی طرف اشارہ کیا کہ ایسے تھے۔ سبحان اللہ، اب تو سمجھو یار، سبحان اللہ، ایسے تھے، واہ واہ واہ، مطلب ہاں کذا، ایسے تھے، ایسے تھے۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن، ہمیں ہر جگہ نبی کے ساتھ، سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں نبی کے ساتھ، اسرت میں نبی کے ساتھ، اور گھر میں نبی کے ساتھ، شہر میں نبی کے ساتھ، تجارت میں نبی کے ساتھ، سنت میں نبی کے ساتھ، مسجد میں نبی کے ساتھ، گھر میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، گھوڑے پر ہے نبی کے ساتھ، سلم میں ہے نبی کے ساتھ، کعبے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، طواف میں نبی کے ساتھ، سعی میں نبی کے ساتھ، عرفات میں نبی کے ساتھ، مزدلفہ میں نبی کے ساتھ، مینا میں نبی کے ساتھ، اور سن، ہر جگہ نبی کے ساتھ، جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ، اور آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کے ساتھ۔ وہ امام جعفر صادق، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ حبل اللہ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، کیا پوچھا؟ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا کل جمعہ ہے، کل میں ممبر پہ کھڑا ہو کے بتاؤں گا حبل اللہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، خطبہ شروع کیا، خطبہ اولا ہے، بولتے جا رہے کہتے کہتے کہنے لگے سنو یا معشر المدینہ، النسائل سألنی عن حبل اللہ ما ہو، اسمعوا لی یا اہل المدینہ۔ ایک پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا کہ حبل اللہ کیا ہے؟ اے مدینے والوں سنو اور گواہ ہو جاؤ، مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے، نحن حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر۔ اے لوگوں سنو، حبل اللہ کوئی اور نہیں، ہم لوگ حبل اللہ۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، رسول کے گھرانے کے غلام ہیں ہم لوگ حبل اللہ۔ کیا فرمایا؟ ہم لوگ یعنی نبی کے گھر والے، اللہ کی رسی ہم ہیں۔ اور سنو، حبل ممدود کھینچی ہوئی زمین سے لے کے آسمان تک، حوض کوثر پہ جب آؤ گے تب دیکھنا، ایک ہاتھ میں نانا کا جام ہوگا، دوسرے ہاتھ میں یہ رسی ہوگی۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دامن پکڑ کے تو دیکھ، ارے ہاتھ میں دامن ابن رسول اللہ کا ہوگا اور جلوہ تجھے مصطفیٰ کا نظر آئے گا۔ اس راز کو سمجھ کر ہمارے امام سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، چلتا پھرتا قرآن احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تو یہ کہا، مچل کر کہا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے بعد تکبیر، نعرہ رسالت، مملکہ اعلی حضرت زندہ باد، اس کو محبت، اس کو محبت، اعلی حضرت اتحاد سنیت کانفرنس زندہ باد، شہزادہ غازی ملت زندہ باد، تاج العلماء زندہ باد، زندہ باد۔ بات کو بالکل سمیٹتے ہوئے فائنل ٹچ دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں نا کھانا جب پکتا ہے تو ہمارے یہاں بمبئی کے باورچی کہتے ہیں حضور
نہ رک جائیے، ایک فائنل ٹچ، اور وہ فائنل ٹچ ایسا ہے کہ سن لو تو بیٹھے بیٹھے حج. سبحان اللہ. دیتے جا رہا ہوں بالکل زندگی کے ساتھ دیکھنا. اب مجھے تو لگ رہا ہے اب جلسہ شروع ہوا ہے. واہ. اس لیے فائنل ٹچ میں جو ہے بالکل دل میں سننا. آخری دور ہے، حضور بالکل بستر مرض پر ہیں، بیمار ہیں، صحابہ کی پلکیں بھیگی ہیں. حدیث آپ نے 72 بار سنی ہوگی، آج 73ویں بار مجھ سے سن لو. میرے سنانے کا انداز ذرا دوسرا ہو. صحیح بات. بڑی مشہور حدیث ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے گزروں گا. کیا کہا؟ سامنے انصار و مہاجرین ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، طلحہ، سعد و سعید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہیں گھیرے ہیں، رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا سنو، میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، وہ دے رہا ہوں، وہ دے رہا ہوں، وہ دے رہا ہوں. اور کہتے کہتے کہا کہ سنو، انی تارک فیکم الثقلین. ایک جگہ ہے ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و عطرتی. میں تم میں دو بھاری، یہ دوسرا نسخہ میں دے رہا ہوں اتحاد سنیت کا. پہلا کیا ہے؟ حبل اللہ. اب آؤ اسی حبل اللہ کے ضمن میں دوسرا نسخہ سنو کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، گڑبڑ نہیں ہوگی، مس گائیڈ نہیں ہوگے. مس گائیڈ آئے گا تو اسے ہدایت مل جائے گی. دونوں کو پکڑے رہنا. ماں ہو ماں، وہ دونوں ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، یعنی ایک قرآن، دوسرا میرا خاندان. جامع ترمذی میں سنتی کی بھی روایت ہے، کتاب اللہ و سنتی. اب اس کی تفصیل میں جب جائیں گے تو اور بات پھیلتی جائے گی. میں اس کو اپنا تاج بناتے ہوئے، بس صرف نظر کرتے ہوئے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسری خاندان، میری اہل بیت، میری طرف، میرا گھر، میرا گھر بار، میرا خاندان، میرا پریوار. اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا. ایک بات بتاؤ، صحابہ سے زیادہ کوئی مقدس جماعت ہے حضور کے بعد؟ نہیں نا. اللہ نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا. نبی نے قرآن کا ساتھی کس کو بنایا؟ آپ لوگ کچھ بولو یار. اہل بیت کو، صحابہ کو نہیں بنایا. توجہ چاہوں گا. وہ صحابہ جنہوں نے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرایا ہو، وہ صحابہ ارے جنہوں نے رشتہ داری نہیں، نبی کی وفاداری کا دم نبھایا ہو، وہ صحابہ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آ جائے، وہ صحابہ ارے جن کا نام سن کر رستم کا جگر ہل جائے، وہ صحابہ ارے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے جس میں، وہ صحابہ. جملہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں کھڑے ہو کر اذانیں دے دی، وہ صحابہ. ارے جو گرجا گھروں کو مصطفیٰ کے دربار کا میدانہ بنا دے، وہ صحابہ. ایک تاریخی حقیقت بتاؤں، دریا کو صرف ایک خط لکھ دے تو دریا کی روانی کا مزاج بدلتا. ارے جن کا نام سن کر بزدل کا سینہ بھی ہمتی بن جائے، وہ صحابہ. ارے جن کا چہرہ دیکھ کر مصطفیٰ کی یاد آ جائے، وہ صحابہ. جن کے ایثار و قربانی کے کو دیکھ کر اپنی جوانی لٹانے کو دل مچلے، وہ صحابہ. ارے جو بدر میں اپنے سامنے مصطفیٰ کو دیکھ کر موت کے سناٹے میں بھی گم ہو جائے، وہ صحابہ. ارے جو احد کے میدان میں پسپا ہو کر بھی یا محمد کا نعرہ لگا دے، وہ صحابہ. ارے جنہوں نے اندلس کو فتح کر لیا، وہ صحابہ. روم میں اپنا سکہ گاڑ دیا، وہ صحابہ. قیصر و کسریٰ کے ایوان میں گھس کر سراقہ کی زبان میں بول کر کنگنے اور کڑے کو اٹھا کر پہن لیا ہو، وہ صحابہ. ارے جن کا نام سن کر
بڑے بڑے سورماؤں کا کلیجہ ہل جائے وہ صحابہ جو اگر کسرا کے محل میں گھس جائے تو ہزاروں سال تک جلتی ہوئی آگ بجھ جائے وہ صحابہ جن کا جگری، جن کا چلنا قرآن، جن کا بولنا قرآن، جن کا اٹھنا قرآن، جن کا سونا قرآن، جن کا سنانا قرآن، جن کی ہر ادا قرآن کا آئینہ دار ہو وہ صحابہ. نبی نے اس جماعت کو قرآن کا ساتھی نہیں بنایا. کسے بنایا؟ ادھر والے بولو، اہل بیت. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجہ، لیکن ایک وجہ ایسی ہے کہ اگر کوئی یہ قسم کھا کے آیا ہے کہ میں نہیں سمجھوں گا تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ کے اٹھے گا. ایک وجہ ایسی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے، بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے صحابی میں اتنا دم نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا سکے. کیا بنائے گا؟ تابعی. کیا بنائے گا وہ؟ تابعی بنائے گا. کیا بنائے گا؟ تابعی. تابعی بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ صحابی، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، صحابی کسی کے اثر سے نہیں بنتے، مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں. بے شک. اور مرتبے کا حال یہ ہے کہ اگر انڈین ٹائم کے مطابق 10 بجے کوئی سرکار کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے، صحابی ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ اور 11 بجے شہید ہو گیا، صحابی ہے نا؟ ایک کو وقت کی نماز پڑھی اس نے نہیں، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، کچھ نہیں، کیونکہ نماز کا وقت ہی نہیں تھا. زوال سے پہلے جو ہے مسلمان ہوا، زوال ہی کس سے پہلے شہید ہو گیا. 1 گھنٹے کا صحابی، اور مرتبہ غوث اعظم سے افضل، بے شک، غریب نواز سے افضل، داتا لاہوری سے افضل. سمجھ گئے کہ صحابی عمل سے نہیں نظر سے بنتے ہیں. ہمیں جب صحابی عمل سے نہیں بنتا تو پھر صحابہ کا عمل دیکھتے کیوں؟ پوچھتے کیوں ہے؟ یاد رکھنا، صحابی مصطفیٰ کے دیدار سے اور اپنے کردار سے بنتا ہے. اتنی مقدس جماعت. تو کیا سمجھے آپ لوگ سمجھتے کہ صحابی اپنے بعد والے کو صحابی نہیں بنا. کیوں؟ کیونکہ صحابی اسی کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو، صحبت پائی ہو اور ایمان کے ساتھ رخصت ہوا. ابو جہل نے نبی کو دیکھا مگر صحابی نہیں، کیونکہ بے ایمان مرا. حضرت اویس قرنی نے نبی کا زمانہ پایا پھر بھی صحابی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دیدار نہیں ہوا. تو دیدار مصطفیٰ موت علی الاسلام، اس کا نام صحابیت ہے. اب مجھے بتاؤ، میں آپ سے زیادہ 150 سال جب سارے صحابہ دنیا میں نہیں ہوں گے اور صحابی ہی کو قرآن کا ساتھی بنایا گیا تو قرآن اکیلا رہتا کہ نہیں؟ پیچھے والے بتاؤ. یہی میرے نبی کی ظرافت نظری کہ جب قرآن اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا تو بالکل خاموش ہوگا، غیر ناطق ہوگا، بولے گا نہیں. لوگ من گھڑت تفسیریں کریں گے، اس کی غلط تفسیرات، غلط توضیحات، غلط تنقیحات، غلط توجیحات بازار میں آ جائے گی. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کچھ بولتے ہوئے قرآن کو اس کا ساتھی بنا دو، تاکہ کربلا میں قرآن تو چپ رہے گا مگر بولتا قرآن ہوگا. اپنی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. بولتا قرآن گردن کٹا دے گا. اور یہ وہ ساتھی ہے کہ جس کی نسلیں قیامت تک رہیں گی. آواز آئی اسی کو ساتھی بنا دو، قرآن بھی قیامت تک، خاندان بھی قیامت تک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد،
زندہ آباد. فتنے آتے رہے، سد باب ہوتا رہا، بے شک. ہر دور میں ہوتا رہا، اور اسی حبل اللہ، اسی اطرت رسول اللہ نے مورچہ سنبھالا. جہمیت کا فتنہ آیا، اڑا دیا گیا. قدریت کا فتنہ آیا، اڑا دیا گیا. نیچریت کا فتنہ آیا، ختم ہو گیا. چکڑالویت کا فتنہ ختم. اور جب رافضیت کا فتنہ آیا تو غوث اعظم نے بغداد چھوڑ دیا، نکل پڑے تبلیغ پر. غریب نواز نے سنجر چھوڑ دیا، اجمیر کے بنجر کو اپنا سنجر بنا لیا. مخدوم سمنانی نے کچھوچے کو اپنا سمنان بنا لیا. داتا لاہوری نے حجویر کو چھوڑ کر لاہور کو اپنا حجویر بنا لیا. سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، مگر جب ٹھیک 255 یا 256، مجھے شک ہے کہ 255 یا 256، لیکن جو بھی ہے 250 کہہ دیں گے آپ کی زبان میں، 250 کہہ دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. 250 سال پہلے جب پوری دنیا میں وہابیت و نجدیت اور سلفیت کے انڈے بھی نہیں تھے. سب سے بڑی بدعت تو یہی لوگ ہیں کہ 250 سال پہلے تھے نہیں، آئے کہاں سے؟ کچھ نہیں تھا. ہر طرف عشق اور محبت کا رنگ تھا، ہر طرف عرس اور فاتحے کی ترنگ تھی. یہ نکلے، علماء کو کافر و مشرک کہنے لگے. قربان جاؤ امام فضل حق خیر آبادی کے جذبے پر، واہ. قربان جاؤ مفتی صدر الدین آزردہ کے کردار پر کہ 185 سال پہلے جب ایک بڑے گھر کے گھٹیا بیٹے نے، بڑے گھر کے گھٹیا بیٹے یعنی شاہ اسماعیل دہلوی نے جب اس سعودی نما عقیدے کو بھارت میں امپورٹ کیا تو اس وقت انگریزوں کی بات نہ سنی، مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ کر امام فضل حق خیر آبادی نے کفر کا فتویٰ دیا. رنگون کی جیل برداشت کر لی مگر داغ برداشت نہ کیا. بے شک. پھر بھی یہ چلتے رہے، پھیلتے رہے. انہوں نے دیکھا اب اس سے بھی کام نہیں چلے گا. علامہ عبد القادر بدایونی نے بھی حکم سنا دیا، مولانا انوار اللہ فاروقی نے بھی حکم سنا دیا. انہوں نے سوچا اب اس سے کام نہیں چلے گا، اب تقلید کا لباس پہنو. کیا پہنو؟ تقلید کا. یہ غیر مقلد میں دال نہیں گلے گی. بھارت میں سب مقلد ہیں. یہاں چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہے، ابوالولائی بھی ہیں، قلندری بھی ہیں، تیفوری بھی ہے، اشرفی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، مداری بھی ہیں، وارسی بھی ہیں، فردوسی بھی ہیں. یہاں ہمیں بھی ایسے ہی بننا پڑے گا. تو کیا کیا انہوں نے؟ تقلید کا لباس پہن لیا. یعنی آئیڈیالوجی تو سعودیہ کی مگر فقہ جو ہے وہ امام اعظم کا. کہنے لگے ہم حنفی ہیں. کہاں سے پڑھ کے آئے؟ دارالعلوم دیوبند سے. یا اللہ دیوبند میں کب سے حنفی ہونے لگے؟ اب تقلید کا لباس پہن کر یہ بھی دعا تعویذ گنڈا تعویذ کرنے لگے. ان میں بھی پیر ہونے لگے. کچھ کہنے لگے ہم نقش بندی ہیں، کچھ کہنے لگے ہم چشتی ہیں، کچھ کہنے لگے ہم قادری ہیں. عرس بھی ہونے لگے. بھولے بھالے سننے کس کی پناہ میں جاتے، جامع خریب میں آتے رہے، انہی کے جھٹکے کھاتے رہے. پورا ماحول متاثر ہونے لگا. جب تاثر بڑھ گیا تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نانوتا سے آواز آئی کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تب بھی خاتمیت محمدی پہ اثر نہیں پڑے گا. تحذیر الناس اٹھا کے دیکھ لو. بیٹھا سے آواز آئی کہ نبی سے زیادہ علم تو معاذ اللہ شیطان کے پاس ہے. شیطان کا علم نص قطعی سے ثابت ہے. فخر عالم کے لیے کون سی نص ہے؟ اور اس پر گنگوہ کا ہاتھ، اور ساتھ ہی ساتھ تھانہ بھون کے تھانوی کا آپ کی آواز آئی. سب سے بڑا مردود، جسٹ لائک نمرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنا بڑا مردود لکھتا ہے حفظ الایمان میں کہ نبی کے پاس یا تو کل علم ہوگا یا بعض ہوگا، کل تو ہو نہیں سکتا. بعض میں نبی کی کیا تخصیص، ایسا علم تو جانوروں، ارے میں ان جملوں کو دوہرا نہیں سکتا. پاگل و باہیم کے پاس ہے. بتاؤ چترا درگا کے غیرت دار سننی ہو، کوئی اس طرح کی بکواس کرے تو تم سنو گے؟
پیچھے والے بولو نہیں نا، پھر کیسے مصطفیٰ کا کرم سنتا، کیسے غوث اعظم کا بھرم سنتا؟ ہر طرف سے کفر کی چنگاریاں پھوٹنے لگی، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں گھس گھس کر، ارے جن کی شکل بندروں کی طرح بھی نہیں، وہ یہ کہتے تھے نبی ہماری طرح۔ کوئی کہتا تھا دیوار کے پیچھے مصطفیٰ خبر نہیں رکھتے، کوئی کہتا تھا نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ الٹی سیدھی بکواس شروع ہو گئی، ساری خانقاہیں آواز اٹھانے لگی، غوث اعظم المدد، غریب نواز المدد، داتا لاہوری المدد، خواجہ اجمیری المدد، مخدوم سمنا المدد۔ یہ تو بڑی بے کسی، بے کلی اور بے سر و سامانی، ہر طرف پریشانی، آفت ناگہانی، اب کدھر جائے تیری امت محبوب، ہم پر کرم کیجئے۔ اللہ کی شان دیکھو میرے دوستو، شان دیکھو، غوث اعظم کا کرم دیکھ، خواجہ کی مہربانی دیکھ، مخدوم سمنا کی تاجداری کا فیض دیکھ، آل رسول مرحبی کی توجہ دیکھ، مدینے کا معجزہ بریلی میں طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طلوع ہوا، آواز آئی، اے میرے نبی کی مرحوم امت گھبرا مت، ارے ان کی سرکوبی کے لیے میں احمد رضا کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، ایسا تاجدار کی بڑے بڑوں کی تاجداری جھک جائے، وہ اگر امت کا امام، سنیوں کا امام بن کے چمکا تو سیدوں کی غلامی کا توق اپنے گلے پہ سجا کے نکلا، وہ یہ چلتا پھرتا مدینہ بن کے چلا۔ ایسا لگ رہا تھا احمد رضا صرف احمد رضا نہیں بلکہ احمد کی رضا بن کے آ گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اماموں کا امام بن کے آیا، جس کو اپنی امامت پہ نہ، اور ایسا غلام بن کے آیا کہ غلامی کو غلامی پہ نہ۔ یاد رکھنا، کچھوچے کو بریلی سے لڑانا مت، تیری سب سے بڑی بھول ہوگی۔ ارے کچھوچا بریلی صرف کچھوچا بریلی نہیں، وہی تعلق ہے جو لیلا کا مجنوں سے، تاج العلماء زندہ باد، شہزادے غازی ملت زندہ باد، زندہ باد۔ احمد رضا کسی خانزادے کا نام نہیں، احمد رضا کسی کابل کے صرف پٹھان کا نام نہیں، احمد رضا صرف اور صرف بریلی کے کسی مسلمان کا نام نہیں، احمد رضا ایک نظریے کا نام ہے، احمد رضا سنیت کی جان کا نام ہے، احمد رضا چلتے پھرتے قرآن کا نام ہے۔ جملہ دیتا ہوں، اگر کبھی کوئی گستاخ رسول نبی کی شان میں گستاخی کرے اور اس کی گستاخی کے جواب میں اگر کوئی سنی اس کے منہ پہ تماچا مارے تو اس تماچے کی گونج کا نام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، علماء سادات امام احمد رضا زندہ باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شیخ الاسلام زندہ باد، ابو حنیفہ زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، شفیع غوث اعظم زندہ باد۔
جوش میں ہوش نہ کھویا کرو. اب فائنل ٹچ بھی ہو گیا. بس یہ کہتا چلوں ایک تاریخی حقیقت اکثر چھپ جاتی ہے.